السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کو صحت و تندرستی سے نوازی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے چہرے کے کیل، مہاسے اور سیاہ داغ۔ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جس سے اکثر ہمارے حکماء حضرات بھی، ہمارے معالج ڈاکٹر اور ہومیوپیتھک بھی اور مریض بھی اس مسئلے پر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ملتا۔ تو آج انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے میں بات کروں گا کہ اس کی کیا علامات ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ تو میرے ساتھ ناظرین رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک بہت زبردست طریقے سے میں آج آپ کو علاج بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ لال بٹن سے آپ کو سبسکرائب نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا، تو اس کو آپ پریس کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آئے گا تو اس کو بھی آپ پریس کر دیں، یعنی گھنٹی کا نشان آئے گا، اس کو آپ پریس کریں گے، دبائیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو جو ہوگی میں اپلوڈ کروں گا تو اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا، یعنی آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ آج میں نے نیو ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو اس طرح آپ کو کوئی میری ویڈیو جو ہے نا وہ آپ سے مس نہیں ہوگی۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سامنے آپ کو لائک کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو آپ لائک بھی کر دیں، اور اگر ویڈیو کو پسند آپ کو آ جائے تو پھر آپ پلیز اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹس کے اندر اپنی ضرور رائے دیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ یہ چہرے کے کیل، مہاسے اور سیاہ داغ ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی گتھی سلجھانے کے لیے تمام حکماء اور تمام ڈاکٹر اور تمام ہومیوپیتھک، تمام ہربلسٹ جو ہے نا اس سے پریشان نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین اکثر جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے چہرے پر جو کیل، مہاسے اور سیاہ داغ ہو جاتے ہیں، جن کے لیے وہ مختلف قسم کی ادویات اور کریم کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ چہرہ پھر بھی صاف نہیں ہوتا کیونکہ علاج ہی درست نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں بیماری جو ہے وہ اندر سے ہے، بیماری جو ہے وہ بلڈ کے اندر ہے، تو اوپر سے کریم لگانے، لوشن لگانے یا کوئی ٹوٹکا استعمال کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب درست علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور تو اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بچپن کا زمانہ ختم ہوتے ہی، جوانی کے شروع ہوتے ہی جسم انسانی میں ایک قسم کا انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو تبدیلی آتی ہے وہ جنسی اعضاء میں ہوتی ہے۔ جسم میں بلغمی اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں خشکی اور تیزابیت کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ جو رطوبات خشک ہوتی ہے ویسے ہی جوانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے فضلات طبعی راستوں کے بجائے غیر طبعی راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان مقامات میں عضلات آتے ہی ان مقامات میں فضلات جو ہے وہ آتے ہی خارش، پھنسیاں، کیل، مہاسے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب تک فضلات یا ترشی، تیزابیت ختم نہیں ہو جاتی، کیل، مہاسے مسلسل نکلتے رہتے ہیں۔ ان سے اکثر غلیظ کیل نما پیپ بھی نکلتی دیتی ہے۔ اگر مادہ کم ہو، غلیظ نہ ہو تو پھنسیاں بننے کے بجائے چہرے پر سیاہ داغ پیدا ہو جاتے ہیں۔ چہرے کا حسن غارت ہو جاتا ہے۔ مریض بیچارہ شرم کے مارے چہرہ چھپائے رکھتا ہے۔ ان میں ہماری وہ بہنیں ہیں جو غیر شادی شدہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ان کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی کریمز لگاتی ہیں، مختلف قسم کے
ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں، لیکن چہرہ پھر بھی جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ٹینشن ان کو ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض بن جاتی ہیں کہ اب ہمارے فیوچر کے کیا ہوگا، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا۔ تو جو خواتین ہیں تو ان کے لیے واقعتاً یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا اسباب دیکھیں کیا ہے۔ اسباب اس کا سمپل سے اسباب میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، ترشی و تیزابیت کا بڑھ جانا اس کا مین سبب ہے۔ اب دیکھیں، ترشی و تیزابیت جب بڑھ جاتی ہے تو جنسی فضلات جو ہے وہ غیر طبعی مقام پر پہنچتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر یہ کیل مہاسے اور یہ سیاہ داغ بن جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ قلب و عضلات کے اندر تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قلب و عضلات کے اندر جب تیزی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو نارمل کرنے کے لیے جگر کو تحریک دینی چاہیے، جگر کے اندر جو ہے وہ تیزی لانی چاہیے۔ جب جگر کے اندر تیزی لائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ کیل مہاسے اور ترشی و تیزابیت یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، اسکن کی جو سیفٹی ہے نا، اسکن کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ جگر کی ہے۔ جب جگر خود ہی سست ہے تو پھر اسکن کو کیسے وہ صاف کرے گا؟ تو اس لیے جگر کو تیز کریں گے تو آسانی سے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اب ہم قانون مفرد اعضاء کے نظریے کے تحت جس طریقے سے ہم علاج کرتے ہیں، جس میں ہم وہ نسخے استعمال کرتے ہیں، وہ نسخے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو ہے ایک نسخہ ہے اکسیر جدید کا۔ اس میں رس کپور ہے، دال چکنا ہے 1 حصہ، باپچی ہے 4 حصہ، ہڑتال ورقیہ ہے 2 حصہ، رائی 8 حصہ۔ تمام ادویات کو باریک کر کے حبے بقدر نخودی گولی بنا لیں یا 500 mg کے کیپسول بنا لیں۔ ایک کیپسول دیں، ایک گولی دیں، صبح، دوپہر اور رات کو۔ تو اسی طرح پھر دوسرا نسخہ ہے حبے سلاطین کا۔ اس میں خیال رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا انتہائی زہریلے جو ہے وہ جڑی بوٹیاں ہیں، ان کو احتیاط سے اور بہت خیال سے آپ نے خریدنا بھی ہے اور خیال سے اس کو بنانا بھی ہے۔ جنہوں نے ابھی پہلے کبھی اگر ادویات نہیں بنائی تو اس طرح وہ یہ نسخہ نہ بنائے، کیونکہ اس سے نقصان کا خدشہ ہے۔ دوسرا نسخہ ہے حبے سلاطین کا۔ اس میں ہے جمال گوٹا 1 تولہ، شنگرف 2 تولہ، کشتہ کچلا 4 تولہ اور رائی 8 تولہ۔ دانہ مونگ جو ہے وہ دانہ مونگ کے برابر جو ہے نا گولیاں بنا لیں۔ ایک گولی یا 2 گولی آپ صبح، دوپہر، رات دے سکتے ہیں۔ پھر تیسرا نسخہ ہے 4 ملین کا۔ اس میں رائی ہے، باپچی ہے، اجوائن دیسی ہے، تینوں 1 تولہ کر دیں اور گندھک آملہ سار جو ہے وہ 3 تولہ کر دیں۔ ان تینوں سب کو جو ہے ملا کے سفوف بنا لیں، باریک پاؤڈر بنا کے اس میں سے آپ نخودی گولی بنا لیں یا پھر 500 mg کے کیپسول بنا لیں۔ تو یہ آپ جو ہے نا صبح، دوپہر، شام ایک کیپسول دیتے جائیں۔ اللہ کے فضل کرم سے انشاءاللہ کیل مہاسے، داغ دھبے، سیاہ چہرہ، یہ سارے مسئلے انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔